ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الإعراب الواو عاطفتن ولئن میں واو عاطفہ ہے. اللام موطأۃ للقسم یہ لام قسم کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے لایا گیا. لام قسم یہ والا ان میں جو لام قسم ہے کیا ہے؟ لام قسم. ان حرف شرط یہ حرف شرط جازمین جزم دینے والا. یہ کیا ہے؟ حرف شرط جزم دینے والا. عطا فعل ماضی فعل مبنی علی السکون مبنی فی محل جزم محل جزم کے محل میں فعل الشرط کس کا فعل ہے؟ شرط کا. بتایا نا کہ ان حرف شرط ہے اور یہ فعل ماضی ہے اور مبنی علی السکون ہے کیونکہ فعل ماضی پہ اعراب نہیں آتا. یہ مبنی ہے اور مبنی اصل ہے تو یہ تو معرب نہیں ہوگا تو مبنی علی السکون ہے. مبنی تو پھر سوال یہ ہے کہ ان تو داخل ہوتا ہے تو پھر وہ جزم دیتا ہے تو کہا تو اس پہ تو جزم آنا نہیں تو اسے پھر کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں فی محل جزم محل تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ جزم کا محل ہے. محل جزم ہے فعل الشرط تو فعل ماضی محل جزم میں شرط کا فعل ہے. کس کا؟ شرط کا فعل. تو محلن مجزوم کیا بار بار بتاتا ہوں کہ اعراب معرب پہ آتا ہے. اعراب معرب پہ آتا ہے یا پھر وہ اعراب لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا. کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. تو مبنی پہ اعراب نہیں آتا تو اگر عامل آ جائے تو پھر وہ محلن کیا ہوگا؟ یعنی محل اعراب کا ہوگا محل اعراب نہیں آئے گا. اعراب تو فعل ماضی مبنی تھا ان عامل داخل ہوا یہ جزم دیتا ہے لیکن مبنی پہ جزم نہیں آتا تو کہا محل جزم میں. محل یہ عطا شرط کا فعل ہے. کس کا؟ شرط کا. والتاء ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یہ تا جو ہے اتیتا میں تا یہ ضمیر متصل ہے. ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے محل رفع میں. کس میں ہے؟ پھر آ گیا ضمیر پہ اعراب نہیں آتا تو پھر کس کی جگہ ہے؟ اعراب کی جگہ. اعراب رفع کا تھا تو کہا محل رفع میں فاعل. کیا ہے؟ فاعل. یعنی تا ضمیر الذین اسم موصول الذین اسم موصول ہے مبنی فی محل نصب. یہ محل نصب میں کیا ہے؟ مبنی. محل نصب میں تو محل نصب میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے اس پہ بھی اعراب نہیں آئے گا. اس پہ بھی اعراب نہیں آئے گا. جب کہ یہ مفعول کی جگہ آیا ہے تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو ادھر اگر اس میں معرب آتا تو اس پہ نصب آتا اس پہ لیکن اس میں معرب نہیں آیا اس میں غیر متمکن آیا تو اس میں غیر متمکن اس میں معرب کی جگہ آیا تو اس لیے کہا محلن منصوب. کیا؟ اس میں موصول مبنی ہے اس میں موصول مبنی ہے محل نصب میں مفعول بھی. مفعول تو محل نصب میں کیا ہے؟ یہ مفعول بھی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نصب کی جگہ ہے. کس کی؟ نصب کی جگہ ہے. اور یہ اتیتا کا مفعول بن رہا ہے. کس کا؟ مفعول آگے آگے. اوتو فعل ماضی مبنی للمجہول. یہ اوتو فعل ماضی ہے اور مبنی للمجہول ہے. مبنی للمجہول ہے یعنی مجہول کے لیے بنایا گیا ہے نا تو مبنی علی الضم اور یہ ضم پر مبنی ہے. کس پر؟ دیکھو آیا کہ نہیں کس پر مبنی ہے؟ اوتو تو پیچھے کیا ہے؟ ضمہ تو یہ ضم پر مبنی ہے. والواو اس میں جو اوتو میں جو واو ہے والواو نائب و فاعل. یہ فاعل کا نائب ہے. کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. کیا ہے؟ لیکن وہ ضمیر ہے تو اس پہ اعراب نہیں آنا اس لیے اسے کہتے ہیں محلن مرفوع. محلن منصوب اب ہو گیا. اب مرفوع محلن نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو لہذا
اوتو کا نائب فاعل وہ واو ضمیر ہے، واو اسم واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن نائب فاعل، مرفوع محلن نائب فاعل. الکتاب یعنی اوت الکتاب میں الکتابہ مفعول به منصوب، یہ مفعول به منصوب ہے، مفعول دیکھو نا اوتو کا مفعول به بنا نا، تو علامت نصب فتح ہے، علامت نصب فتح ہے. اوتو بکلی، آگے بکلی با جار اور کل مجرور، جار مجرور، یہ جار مجرور متعلق باتیتا، تو یہ کس کے ساتھ متعلق ہیں؟ اتیتا کے ساتھ. یعنی اگر وہ جنہیں کتاب دی گئی آپ ان کے پاس بکلی آیہ ہر معجزہ لے کر آئے، بکلی تو یعنی اب بتا رہے ہیں کہ ظرف لا ہے یہ بکلی آیتین، کل مضاف آیا آگے مضاف لا ہوگا پیچھے جار مجرور، تو جار مجرور مل کے ظرف لا ہو، اور ان کا متعلق کیا اوتو پہلا بنے گا یا دوسرا بنے گا؟ تو کہتے ہیں یہ اتیتا پہلا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کے ساتھ اور یہ اس کا متعلق ہوگا اتیتا. سمجھ آ گئی؟ اور آیتین مضاف الیہ مجرور، یعنی کل کے بعد آیتین آیا تو یہ مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ. آگے ہے ما تبیو قبلتک، ما نافیت، ما نافیہ، اور تابعو فعل ماضی مبنی علی الضم، یہ تابعو فعل ماضی ہے مبنی علی الضم. دیکھو عین کے اوپر پیش آیا نا، ضم آیا، تو لہذا یہ مبنی علی الضم. اور اس میں واو والواو فاعل، یہ واو کیا ہے؟ وہی مرفوع متصل مرفوع محلن تابعو کا فاعل. قبلہ تک، قبلہ تک، قبلتا مفعول به منصوب، یہ قبلتا یہ مفعول به ہے منصوب، مفعول به منصوب ہے، کیونکہ دیکھو تابعو فعل فاعل ہے اور آگے قبلتا اس کا فعل، وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کی قبلہ کی، تو یہ قبلہ مفعول به منصوب ہے، یعنی علامت نصب فتح ہے، علامت نصب. اور قاف قبلتا کا میں کاف ضمیر، یہ کیا ہے؟ ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ، کاف ضمیر ہے لیکن مضاف الیہ، قبلہ مضاف اور ضمیر مضاف الیہ. الواو، اب دیکھو انہوں نے کہا قبلتا، اصل میں جو ہے یہ مفعول به یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یہ بچوں میں ہوتا ہے کہ قبلہ مضاف قبلہ تک مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ کے مفعول به، یا یہ دونوں مل کے مفعول به بنے گی. یہ مفعول به قبلہ ہے، قبلہ ہے وہ تو مفرد ہوتا ہے، تو مفعول به وہ تو تعلق بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا قبلہ، تو اس لیے انہوں نے ترکیب میں یہ کیا کہ قبلہ مفعول به اور کاف ضمیر جو ہے مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ مجرور محلن، مجرور محلن. آگے آ گیا وما انت بتابع قبلتہم، یہاں واو کون سی ہے؟ عاطف ہے؟ کہتے نہیں، یہاں واو الواو اعتراضیہ، یہ واو اعتراضیہ یعنی جملہ معترضہ شروع. کون سا؟ الواو اعتراضیہ. ما نافیۃ، اور ما انت ما جو ہے یہ نافیہ ہے. عاملۃ، عاملہ لیسا، یہ لیسا کے عمل کی طرح عمل کرنے والا ہے، لیسا کی، تو لیسا کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع خبر کو نصب، تو ما کا بھی یہی عمل ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب، تو یہ لیسا کی عمل کی طرح عمل کرنے والا ہے. انت ضمیر منفصل، انت ضمیر ہے تو کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل، ضمیر یہ ضمیر منفصل ہے. فی محل رفع، کس میں ہے؟ یعنی ابتدا ہو رہی ہے نا، تو جب ابتدا میں ضمیر آ گئی ہے، اگر اس میں معرب ہوتا تو یہ مرفوع ہوتا اس میں، لیکن اس کی جگہ کیا آ گئی؟ ضمیر آ گئی، تو لہذا وہ معرب مرفوع ہوتا تو یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع، لیکن محلن کیونکہ ضمیر ہے تو اسے کہیں گے محلن مرفوع، محل رفع. تو انت ضمیر منفصل فی محل رفع، محل رفع میں، محل اسم ما، یہ ما کا اسم ہے، ما مشبہ بھی، ما ولا مشبہ ہے بلیسا، جو لیسا کے مشابہ ہے، اب ما کا یہ اسم ہے محل رفع میں، کیونکہ ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے. سوال آپ سے کیوں کرے؟ ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں تو مرفوع نہیں ہے، کہاں یہ ضمیر ہے تو ضمیر پہ اعراب نہیں آتا، تو ضمیر مرفوع کی جگہ یہ، اس لیے کہہ رہے ہیں محل رفع، محل رفع میں ما کا اسم، اس کا ما کا اسم اسم ما. آگے الباء حرف جر،
یہ کیا ہے؟ حرف جر، جر کا حرف ہے زائدن، اور یہاں زائد ہے، کیا ہے؟ زائدہ ہے، کیا ہے؟ اور جو تابعین ہے، تابعین مجرورن، یہ مجرور ہے لفظاً، لفظاً منصوب محلاً، محلاً منصوب، محلاً خبر ما کی خبر، دیکھو ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، لیکن یہاں دیکھیے تو ما انتا تو چلو مرفوع محلاً اس کا اسم ہوا، تو با کے بعد تو تابعین مجرور ہے لفظاً، تو اب اس کی خبر منصوب کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں با زائد ہے، با زائد ہے، لفظاً تابعین مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے، لیکن جگہ کس کیا؟ نہیں ایسا با کو نکال دیں، با کو پھر ہم ایسے پڑھیں تو یہ ہوگا ما انتا تابعاً، ما انتا، لیکن با داخل کریں تو کیا ہو جائے گا؟ ما انتا بتابعین، تو با زائدہ ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، محلاً، تو جب محلاً منصوب ہے تو ما کا، ما کی خبر ہے، ما کی خبر، کس کی؟ لفظ ما کی خبر ہے، اور آگے قبلتہم، قبلتا مفعول به، قبلہ مفعول به لاسم الفاعل، اسم فاعل کا، کس کا؟ تابع، اس میں وہ کون ہے؟ تابعون، اس میں فاعل کیا ہے؟ تابعون، اور یہ منصوب، کیا؟ تو تابع منصوب کا، کس کا؟ تو اب یہ قبلہ مفعول به ہے اس میں فاعل کا، اس میں فاعل جو تابع ہے، اور منصوب یعنی قبلہ مفعول ہے، مفعول به ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، علامت نصب فتح ہے۔ اب آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں فاعل اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل بشرطے کہ اس کے پہلے 6 چیزیں ہوں، میں سے کوئی ایک چیز ہو، مبتدا ہو اور موصوف ہو اور ذوالحال ہو، اس میں موصول ہو، اس میں موصول ہو، یہ ما استفہامیہ، ما نافیہ ہو، ما نافیہ ہو، تو یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر یہ اپنے، اور حال یہ استقبال کے معنی میں ہو، تو یہ اپنے فعل معروف جیسا لازم ہے، تو فعل جیسا عمل کرتا ہے، تو یہاں ما انتا بتعبیر میں انتا اسم ہے اور یہ پیچھے کھڑا ہے، اعتماد اس کا، آگے اس میں فاعل ہے، تو پھر اس میں فاعل نے اپنے فعل جیسا عمل کیا، وہ کیا کہ اس میں فاعل کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو مرفوع متصل مرفوع محلاً ہے، اور آقِ قبلتا اس کا مفعول بھی ہے، اس کا قبلتا کا اس میں فاعل بھی، کہاں اس میں فاعل بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، اور یہ اسماء عاملہ میں سے ہے، اسماء سمجھ آگئی اس کی، تو اس میں فاعل کے، اس میں فاعل تابع ہے، تو اس میں فاعل تابع کا یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور ہم جو ضمیر ہے قبلتا ہم میں، ہم ضمیر متصل، یہ ضمیر متصل ہے، مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قبلہ مضاف ہے اور یہ ضمیر مضاف الیہ ہے۔ الواو وما بعدهم بتابعین، قبلہ بعد میں، الواو عاطفۃ، یہ واو پیچھے واو اعتراضیہ تھی، اب یہ واو عاطفہ ہے، واو ما بعدهم بتابعین قبلہ بعد، اس کی وہ جو ترکیب وہ پیچھے گزر چکی ہے، پیچھے ہی جیسی گزر چکی ہے، کہتے ہیں کہ تو تعرف پہچان لے، یا کنظیر حل متقدمہ، جیسے اس کی پیچھے جو پہلے مثال ہے یہ اسی کی طرح ہے، اسی کی طرح، یہ کنظیر اس کی نظیر جو گزر چکی ہے اس کی طرح اس کی بھی نظیر ہے، اس کی بھی، یعنی ترکیب وہی ہے کہ ما مشبہ بالفعل میں سے ہے، بات ہوں اس کا اسم ہے، بات اس کا اسم، یہاں وہ انتا نہیں آیا، یہاں بادو آیا ہے، لہذا یہ تو واضح ہے مرفوع ہے، اور یہ ما بعد کی طرف مضاف الیہ ہے، اور ہم ضمیر جو ہے مجرور متصل مجرور محلاً مضاف الیہ ہے، اور بتابعین میں بعض زائدہ ہے، اور تابعین محلاً منصوب ما کا اسم ہے، اور تابعین جو ہے اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل نے قبلہ کو نصب دیا، اور قبلہ اس کا مفعول ہے، اور تابعین میں اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور قبلہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور ما بعد کی طرف مضاف ہے، اور بعدین مضاف الیہ لفظاً مجرور ہے، لفظاً، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اس کی ترکیب گزر چکی ہے۔ آگے الواو عاطفۃ ولئن
وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ ادھر تک ہی ابھی ہم رکھتے ہیں اور اب آگے اس کی طرف آئیں کہ ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ادھر تک، یعنی اگر وہ جو جنہیں کتاب دی گئی آپ ان کے پاس ہر معجزہ لائیں تو وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. جواب آیا کہ نہیں؟ کیا اگر آپ لائیں تو وہ آپ کی قبلہ کی پیروی ما تبعوا قبلتک، تو یہ کیا بن گیا اس کا جواب؟ کیا بن گیا؟ تو ماضی آیا کہ نہیں اس کے جواب میں؟ تو ما نافیہ شروع میں آ گیا، ما تو یہ اس کی جزا بن گئی، شرط اور یہ جزا، درمیان میں جملہ متعارضہ، اور آپ ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہ بہت اعتراض کیا جملہ متعارضہ. وما بعض بدابی قبلہ زبان، اور ان میں سے بعد کی قبلہ کی پیروی کرنے والی ہیں، ان میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو واو تھی وہ واو اعتراضیہ تھی، واو اعتراضیہ، اور جو اب آگے آیا تو یہ واو اعتراضیہ نہیں ہے، یہ واو یعنی کہ اور وہ آپ کی قبلہ ان میں سے بعد کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہاں تک پہ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر آگے بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. اللہ تعالیٰ